بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانِ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے نسل کوثر۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 5 پڑھیں گے۔ دوسرا باب خلف صالح، پہلا حصہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنائی کا انتخاب کے سلسلے کی ہیڈنگ ہے آیت شیطانی کی سازش، صفحہ نمبر 85۔ آیت شیطانی کی سازش۔ سلمان رشدی انگلینڈ کا مصنف ہے اور اس کا اصل تعلق ہندوستان سے ہے۔ اس نے اپنی کتاب آیت شیطانی میں پیغمبر اکرم اور ان کے اصحاب کرام کا مذاق اڑایا ہے۔ حضرت امام کا وہ تاریخی فتویٰ جو انہوں نے سلمان رشدی کے مرتد ہونے کے بارے میں دیا، اس کے دو نتیجے نکلتے ہیں۔ ایک طرف سے یہ فتویٰ مسلمانان عالم کی خوشحالی کا سبب بنا، کیونکہ انہوں نے مشاہدہ کیا کہ ایک مذہبی رہبر کس شجاعت کے ساتھ استقبال جہانی کی سازشوں کے مقابل میں اسلام اور پیغمبر اکرم کا دفاع کر رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف سے اس فتوے کے سیاسی اثرات اس طرح مرتب ہوئے کہ بعض مغربی ممالک نے حضرت امام خمینی کی شجاعانہ پالیسی کے مقابلے میں اپنے رد عمل کا اظہار کیا، کیونکہ ان کے گمان میں یہ فتویٰ حقوق بشر اور آزادی بیان کے منافی تھا۔ لہٰذا انہوں نے رہبر کبیر اور اسلامی انقلاب کے خلاف پوری دنیا میں زور و شور کے ساتھ غلط تبلیغات شروع کر دیں۔ در حقیقت سلمان رشدی اور اس کے حامیوں کی مذمت میں حضرت امام خمینی کے اس بیان کا پوری دنیا کے مسلمانوں کی جانب سے گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا گیا، جس سے شیطانی طاقتیں حیرت زدہ رہ گئیں۔ ایک مذہبی رہبر کی بات کی تاثیر جو دنیا بھر میں ظاہر ہوئی، اس سے عالمی استکبار خوفزدہ ہو گیا۔ اکثر اسلامی ممالک میں اس سازش کے خلاف احتجاج کیا گیا، یہاں تک کہ خود انگلینڈ میں بھی آیت شیطانی کے مرتد مصنف کے خلاف مظاہرے ہوئے اور اسلامی جمہوریہ ایران اور حضرت امام کی حمایت کی گئی، جس سے امریکہ اور دیگر طاقتور ممالک جن میں انگلینڈ بھی شامل ہے بہت مضطرب اور پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اس بات کو محسوس کر لیا کہ اسلامی انقلاب کے آثار ان کی اپنی سرحدوں کے اندر بھی راسخ ہو چکے ہیں۔ متحدہ یورپی ممالک اس اہم مسئلے کو سمجھتے ہوئے اس عظیم خطرے کا احساس کرنے لگے جو بین الاقوامی نظام میں ان کے اقتدار کو لاحق تھا۔ وہ اپنی تمام تر قوتوں کے ساتھ اس عظیم الہی قدرت کے مقابلے میں برسر پیکار ہو گئے۔ انگلینڈ نے دوسرے یورپی ممالک کے ساتھ مل کر جیسے جرمن اور فرانس وغیرہ اپنے سفراء کو ایران سے واپس بلانے کا اقدام کیا اور ایران کے ساتھ اپنے سیاسی روابط کو کم سے کم کر دیا۔ اس طرح سب نے مل کر ایران کے خلاف مشترکہ سازش کی۔ مغربی ذرائع ابلاغ کی جانب سے ایران کے خلاف پوری شدت کے ساتھ تبلیغات کی گئیں، یہاں تک کہ یورپ کی پارلیمنٹ نے یورپی ممالک سے درخواست کی کہ وہ ایران کا بائیکاٹ کریں۔ لیکن مسلمان قوموں کی حمایت اور ملک کی سیاسی اور مذہبی شخصیات اور نمائندوں کی شجاعانہ استقامت کے نتیجے میں یہ تمام سازشیں ناکام ہو گئیں۔ ماہ خرداد اور 1367 میں جرمن اور فرانس کے سفراء اپنے اپنے سفارت خانوں میں لوٹ آئے اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ عرب و اسرائیل۔ یہودیوں کی جانب سے فلسطین کو غصب کرنے کا مسئلہ ابتدائی سے مسلمان ممالک اور اسلامی رہبروں کے نزدیک بہت اہمیت کا حامل تھا۔ حضرت امام خمینی نے بھی فلسطین کے غصب کیے جانے کے وقت سے سخت موقف اختیار کیا اور فرمایا اسرائیل کو نابود ہو جانا چاہیے۔ اس مسئلے کی اہمیت یوں شروع ہوئی کہ مسلمانان عالم کے قبلہ اول بیت المقدس پر صہیونیوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ سرزمین فلسطین اسلامی سرزمین میں حصہ شمار ہوتی تھی، جو صہیونی یہودیوں اور امریکہ اور انگلینڈ کی مشترکہ سازش سے اسلامی سرزمین سے جدا ہو گئی تھی۔ ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد فلسطین کا مسئلہ سیاسی اعتبار سے خارجہ پالیسی کا اہم ترین مسئلہ بن گیا۔ اس مسئلے میں ایران کا نقطہ نظر فلسطین کے حق کا مطالبہ اور صہیونی پارٹی کو غیر قانونی قرار دینا تھا، جو دنیا بھر کے مذہبی اور سیاسی حلقوں میں توجہ کا باعث بنا۔ فلسطین کی مظلوم عوام نے اسلامی انقلاب کی مادی اور معنوی حمایت کی بنا پر اسلامی انقلاب کو نمونہ بناتے ہوئے اپنے جہاد و کوشش کو اور طریقہ کار تبدیل کرتے ہوئے نیا طریقہ
نئے طریقے کا اختیار کیا۔ عرب ممالک جو اس مسئلے میں فلسطینی حقوق کے حامی تھے اور اسے اپنی سیاسی کامیابی کا ذریعہ بناتے تھے، ابتدا میں غاصب صہیونی پارٹی کی مخالفت کے باوجود آخرکار اپنی وابستگی اور عوامی حمایت کے نہ ہونے کی وجہ سے اسرائیل کے ساتھ صلح کے مذاکرات کے دام میں گرفتار ہو گئے۔ 1367 کا آغاز اس صلح کا پیش خیمہ ثابت ہوا، کیونکہ متحدہ عرب ممالک جنہوں نے اس تاریخ سے 10 سال قبل مصر کو اسرائیل کے ساتھ علیحدہ صلح کے مذاکرات منعقد کرنے پر اپنی تنظیم سے نکال دیا تھا، اسے اب دوبارہ اپنا رکن بنا لیا، اور در حقیقت یہ اقدام امریکہ اور اسرائیل کے لیے سبز چراغ تھا، جس کے ذریعے انہوں نے اسرائیل کے ساتھ صلح پر آمادہ ہونے کا اظہار کیا۔ متحدہ عرب سربراہوں کا اجلاس جو خرداد 1367 میں مراکش کے شہر کاسابلانکا میں منعقد ہوا تھا، اس میں قرارداد منظور کی گئی جس میں یاسر عرفات کے صلح کے فارمولے کی تائید کی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ ایران کے مقابلے میں عراق کی باعث پارٹی کی حمایت کرتے ہوئے دریائے اروند پر عراق کی حاکمیت کو قبول کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اس قرارداد کے اعلان پر ایران کی جانب سے شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا، اور ہمارے ملک کے اخباروں نے یہ لکھا کہ متحدہ عرب ممالک غیر ذمہ دارانہ سیاست کرتے ہوئے ایران عراق صلح میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ حضرت امام خمینی کی بیماری کے آغازی میں کاسابلانکا کانفرنس کی جانب سے قرارداد کا صادر ہونا در حقیقت متعصب عرب رہبروں کی صلح کا مقدمہ تھا۔ اس کانفرنس میں اسرائیل کے ساتھ صلح کے طریقہ کار کو بھی پیش کیا گیا، جس کے مطابق فلسطین کی آزاد ریاست کے قیام کے بعد اسرائیلی افواج کو مقبوضہ علاقوں سے پیچھے ہٹنا تھا۔ اس مسئلے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ عرب ریاستوں میں سے وہ ممالک بھی اسرائیل کے ساتھ صلح کرنا چاہتے تھے جو اسرائیل کے سخت ترین دشمن تھے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ کاسابلانکا کی کانفرنس عرب اسرائیل مذاکرات کو آغاز کرنے کے لیے بہت اہم مقدمہ ثابت ہوئی۔ امریکہ اور سابق روس کے سربراہوں کے پیغامات اس کا ثبوت ہیں جو عرب رہبروں کی جانب سے ارسال کیے گئے۔ اس وقت کے امریکن صدر جارج بش کی جانب سے مراکش کے شاہ کو جو اس کانفرنس کی صدارت کر رہا تھا پیغام بھیجا گیا۔ اس پیغام میں کانفرنس کے اراکین اور شرکت کنندگان سے یہ کہا گیا کہ وہ اسرائیل کے وزیر اعظم اسحاق شامیر کی صلح پالیسی کو قبول کر لیں اور مقبوضہ علاقوں میں انتخابات کی موافقت کریں۔ سابق روس کے سربراہ جو امریکہ اور اسرائیل کے مقابلے میں ہمیشہ عربوں کی حمایت کرتے تھے اور عراق، شام اور لیبیا کو اسلحہ فروخت کرتے تھے، اپنے گزشتہ رویے سے ہٹ کر امریکہ کے ساتھ مل کر انہوں نے عربوں سے یہ گزارش کی کہ وہ اس علاقے میں امن قائم کرنے کی کوشش کریں۔ روس کے صدر میخائیل گورباچوف نے اپنے ایک پیغام میں عرب رہبروں کو ہدایت کی کہ وہ اس علاقے میں صلح کے قیام کے لیے ایک بین الاقوامی کانفرنس منعقد کریں۔ یہ تمام حوادث اور سازشیں اس زمانے میں ہو رہی تھیں جب اسلامی انقلاب کے رہبر کبیر بیمار تھے۔ حضرت امام خمینی کی رحلت اور آیت اللہ العظمیٰ خامنائی کی ولایت مسلمین کے لیے صحیح اور مناسب انتخاب سے شجاع انقلابی ملت کی پریشانی اور مایوسی پھر امید میں بدل گئی اور دشمنوں کی سازش خاک میں مل گئی۔ دوسرا حصہ، مقام معظم رہبری امام خمینی کے کلام کے آئینے میں۔ انقلاب کے گوہر گراں مقام معظم رہبری کے سلسلے میں آپ کے دوستوں اور ساتھیوں کے بیانات دلچسپ اور سننے کے قابل ہیں، لیکن انقلابی گلوں کے بارے میں ان کو حقیقت میں پروان چڑھانے والے اس باغبان کے بیانات اور بھی زیادہ دلچسپ اور شیریں ہیں۔ لہٰذا پہلے ہم اس اسلامی جمہوریہ کے بانی حضرت امام خمینی کے بیانات پیش کرتے ہیں تاکہ اس خوشبودار گل کی صفت جو امام کے چمن میں تربیت یافتہ ہے اور ان کا درخشاں چہرہ خود امام خمینی کے بیانات کی روشنی میں واضح ہو سکے۔ آفتاب انقلاب، اسلام اور اس کے مقدس
قوانین کی پابندی ان مخلص اور معتدین انسانوں کی خصوصیات میں سے ہے جو سالہ سال تزکیہ نفس میں مشغول رہتے ہیں تاکہ عالی مقام تک پہنچ سکیں۔ یہ صفت ہر انسان کو نصیب نہیں ہوتی۔ ایسے بہت ہی کم افراد ہوتے ہیں جو زندگی بھر اپنی اسلامی ذمہ داریوں کو پورا کریں اور اسلام کے مطابق عمل کریں۔ مقام معظم رہبری انہی باتقویٰ لوگوں میں سے ہیں جن کا وجود مبارک انسانی معاشرے میں بہت کم ملتا ہے۔ حضرت امام اس بارے میں فرماتے ہیں، اسلام اور قوانین اسلام پر عمل پیرا ہونے والوں اور دوستوں کے درمیان آپ ان نادر افراد میں سے ہیں جو آفتاب کی مانند درخشاں ہیں۔ امام نے یہ بھی فرمایا کہ میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ پوری دنیا کے ممالک میں صدر، سلاطین یا اس قسم کی شخصیات کے درمیان ایک شخص بھی جناب خامنہئی کی مانند ہے جو اسلام کا پابند اور خدمت گزار ہے تو آپ لوگوں کو ایسا شخص نہیں ملے گا۔ دین اور سیاست کا عالم۔ آج کی دنیا میں جہاں عالمی استکبار کا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ دین اور سیاست کو ایک دوسرے سے جدا کر کے دنیا کے سامنے پیش کرے اور لوگوں کو یہ برابر کرائے کہ دین اور مذہب دنیا میں انسانی معاشرے کو نہیں چلا سکتے، بلکہ دین کا کام یہ ہے کہ لوگوں کی آخرت کو درست کرے اور سیاست دنیا کے سیاستدانوں اور مدیروں کے حوالے کر دے۔ اس حالت میں ایسے عالم دین کا وجود دین پر عمل پیرا بھی ہو اور سیاست کو بھی خوب سمجھتا ہے اور اس کے ذریعے لوگوں کی دنیا و آخرت سنوارنے کے لیے استفادہ کرتا ہو، ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کی قدر کرنا چاہیے اور اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ خداوند متعال نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا کہ عمومی افکار کی ہدایت ایسے صدر کے انتخاب کی جانب فرمائی جو اسلامی اصولوں کا پابند، مجاہد، دین اسلام کی صراط مستقیم پر گامزن اور دین و سیاست کا عالم ہے، مفکر اور دانشمند۔ انسانی معاشرے کی حکومتوں میں اکثر حکام تفکر، علم و دانش کی نعمت سے بے بہرہ ہوتے ہیں یا پھر کم بہرہ مند ہوتے ہیں۔ ایسی بہت کم حکومتیں ملیں گی جن کی سیاسی شخصیات اور ذمہ دار افراد مفکر اور دانشمند ہوں، بلکہ زیادہ تر حکام خود پسند، جاہ طلب اور خواہشات نفسانی کے غلام ہوتے ہیں جو اپنی قوت کے زور پر برسر اقتدار آتے ہیں۔ انہیں لوگوں کی مشکلات اور سختیوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا اور وہ اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی اور بے حساب لذات دنیاوی کی فکر میں رہتے ہیں۔ لطف و عنایت الہی سے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد اور امام کی دانا قیادت کے بعد اہل علم و عمل، مفکر و دانشمند افراد کی حکومت کے لیے زمینہ فراہم ہو گیا۔ ایسے ہی دانشمندوں اور مفکر شخصیات کے درمیان جو اہل عمل ہیں اور پے در پے کئی سالوں سے اپنے علمی مراتب اور دینی ذمہ داری کے مطابق انقلاب کے میدان میں عمل کرتے ہوئے انقلاب کو آگے بڑھاتے رہے، رہبر معظم انقلاب ہیں۔ حضرت امام نے ان کی صدارت کو نافذ کرتے ہوئے فرمایا، میں اس مسئلے میں ملت عظیم الشان کے ساتھ ہوں اور محترم حجت الاسلام آقا خامنہئی کے تفکرانہ اور دانشمندانہ مقام و مرتبے کی اطلاع رکھتے ہوئے ملت کے اس انتخاب کو نافذ کرتا ہوں اور ان کو ملک کی صدارت کے عہدے پر منصوب کرتا ہوں۔ امام کے ہمراہ اور انقلاب کے ساتھ انقلابی لوگوں کی اس سیلاب کے درمیان جو امام کی اسلامی تحریک کے ساتھ متصل ہوئے، ان افراد کی انقلابی عظمت اور اہمیت ہے جو ابتدائی سے اس الہی تحریک کے ساتھ اسلامی حکومت کے قیام کے لیے سچائی کے ساتھ اسلامی انقلاب کے بانی حضرت امام کے پیرو تھے۔ انہوں نے اس انقلاب کی کامیابی تک اس عظیم الہی تحریک کو نتیجے تک پہنچانے کے لیے اپنی جان و مال سے جہاد کیا اور اس راہ میں تمام سختیوں، بلاؤں اور مصیبتوں پر صبر کیا۔ حق کی باطل پر کامیابی کے بعد بھی ان لوگوں میں فتح کا غرور پیدا نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے اپنی ذمہ داری اور فرائض کا احساس کیا اور شہداء کے خون کے ثمر کو محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے اپنی ذمہ داری کو زیادہ سخت محسوس کیا اور اس راہ میں اپنی کوشش کو اور بھی زیادہ کر دیا۔ اسلامی انقلاب کے عزیز رہبر
حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنائی انقلاب کے ٹھانٹے مارتے ہوئے سمندر کے وہ انمول گوہر ہیں جنہوں نے اسلامی تحریک کے آغازی سے امام کا ساتھ دیا۔ اس راہ میں انہوں نے بڑی فعالیت کی اور انقلاب کی کامیابی تک چین سے نہیں بیٹھے۔ انقلاب کی کامیابی کے بعد بھی اس انقلاب کی حفاظت کے لیے جاں فشانی کرتے رہے۔ امام اس بارے میں فرماتے ہیں، ان کو میں سالوں سے پہچانتا ہوں، جب تحریک کا ابتدائی زمانہ تھا، اسی وقت سے وہ وارد میدان ہوئے اور تحریک کے پیغام کو اطراف میں پہنچانے کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ اس کے بعد جب انقلاب اپنے عروج کو پہنچ گیا، وہ میدان میں حاضر تھے، ہر جگہ آخر تک رہے اور اب بھی ساتھ ہیں۔ یہ خدا کی ایک نعمت ہے جو اس نے ہمیں عطا کی ہے۔ اولاد رسول اسلامی انقلاب کے رہبر معظم کی خصوصیات اور فضائل میں سے ایک یہ کہ ان کا نسب مطہر خاندان عصمت و طہارت سے ملتا ہے۔ حقیقتاً یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ خلف صالح ہیں جو اپنے جد گرامی کے دین کو پھیلانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور حضرت امام خمینی کی پیروی کرتے ہوئے چاہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پر افتخار پرچم پوری دنیا پر لہرائے۔ انقلاب کے رہبر بزرگ حضرت امام خمینی نے اپنے اس پیغام میں جو مقام معظم رہبری کو قتل کرنے کی سازش کے موقع پر دیا، اس طرح ارشاد فرمایا، اب انقلاب کے دشمن آپ کے ساتھ جو رسول اکرم کی نسل اور خاندان حسین بن علی سے ہیں برا ارادہ رکھتے ہیں، اور آپ کا جرم صرف یہ ہے کہ آپ نے اسلام اور اسلامی حکومت کی اور اسلامی مملکت کی خدمت کی ہے، اپنے سیاسی تفکر کے میزان مخلوق کی طرفداری اور ظالموں کی مخالفت کو ثابت کر دیا ہے۔ حضرت امام خمینی نے دوسری مرتبہ بھی ان کی صدارت کے حکم کو نافذ کرتے ہوئے یہ فرمایا، ذمہ دار ملت نے اپنی بلند ہمت اور ثابت قدمی کے ساتھ 90 سال کے ضعیف سے لے کر جوان تک سب مل کر چوتھی بار اپنی تقدیر کا فیصلہ کرنے کے لیے انتخابات میں شریک ہوئے اور اس طرح خیال بافی کرنے والوں اور پروپیگنڈا کرنے والوں کو ہلا دیا۔ پیغمبر اکرم کی نسل سے ایک شریف انسان کو اسلام، ایران ملت اور مسلمانوں کی خدمت کے لیے چن لیا۔ عابد شب مجاہد روز انقلاب کے عزیز رہبر کی سرحدوں پر مخلصانہ فعالیت اور سرحدوں سے ہٹ کر ان کی بلا شبہ کوششیں اور خضوع و خشوع کے ساتھ ان کی نمازیں اور اللہ سے راز و نیاز نے ایک عظیم مجاہد اور شب بیدار عابد کی شخصیت کو جنم دیا، جس کے بارے میں حضرت امام ان سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، ہم خدا کی بارگاہ میں اور حضرت بقیت اللہ کے حضور میں ان مجاہدوں پر افتخار کرتے ہیں جو راتوں میں محراب عبادت میں مشغول اور دنوں میں خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ میں آپ کو آقا خامنائی کو تبریک پیش عرض کرتا ہوں کہ آپ سرحدوں پر مجاہدوں کے لباس میں اور سرحدوں سے پیچھے روحانی لباس میں ان مظلوم ملت کی خدمت کر رہے ہیں، اور خدا سے آپ کی سلامتی چاہتا ہوں تاکہ اسلام اور مسلمانوں کی ہمیشہ خدمت کرتے رہیں۔ معلم اور توانا خطیب رہبر معظم انقلاب ان چند افراد میں سے ہیں جو ملک کے سیاسی، ثقافتی اور دفاعی تمام میدانوں میں سربلند و کامیاب رہے ہیں۔ میدان جہاد میں ایک شجاع اور دلاور مجاہد، علم و دانش کے میدان میں ایک بابصیرت و با تجربہ معلم، محراب عبادت میں ایک خاضع و خاشع عابد، انقلاب اور لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے کے حوالے سے ایک دلسوز رہبر و رہنما، اور وعظ و خطابت کے میدان میں ایک خوش بیان اور فصیح خطیب ہیں۔ حضرت امام ان کی خصوصیات کے بارے میں فرماتے ہیں، آپ میدان جنگ میں فداکار سپاہی، محراب عبادت میں درس دینے والے معلم، نماز جمعہ کی بہترین خطیب اور انقلاب کے میدان میں ایک دلسوز رہنما ہیں۔ اسلامی معارف کو سمجھنے اور نوجوانوں کے افکار سے آشنائی اور ان کی مشکلات کو حل کرنے کے سلسلے میں حضرت آیت اللہ خامنائی کی فکری صلاحیت اور توانائی اس حد تک واضح تھی کہ عظیم استاد و معلم شہید آیت اللہ مطہری کی شہادت کے بعد جوان نسل اور طلباء کے مسائل کے حل کرنے کے لیے حضرت امام نے یہ مشورہ دیا، وہ اشخاص جو قوت بیان رکھتے ہیں وہ یونیورسٹی میں آئیں، اور میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آقا سید علی خامنائی آئیں۔
آپ لوگ ان کی خدمت میں جائیں اور میری طرف سے یہ عرض کریں کہ وہ آقا مطہری کی جگہ پر آئیں، یہ بہت ہی بہتر ہے۔ وہ بافہم اور گفتگو کر سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں۔ مستکبرین کے دشمن اور مستضعفین کے یاور و مددگار۔ فکری اعتبار سے انسان کا رجحان اس کی دوستی اور دشمنی کو دیکھ کر مشخص کیا جا سکتا ہے، کیونکہ محبت اور نفرت انسان میں وہ جذبات و احساسات ہے جو انسان کے اندر کی حالت کو اشکار کرتے ہیں۔ اسلام نے مومنین سے محبت یا نفرت کے ذریعے اپنی رضائیت کا معیار بیان کیا ہے۔ اس بنیاد پر حقیقی مومن وہ ہیں جو دشمنان دین خدا کے دشمن اور دین کی حمایت و مدد کرنے والوں کے دوست ہیں۔ چونکہ زیادہ تر دین کی نصرت کرنے والے افراد مستضعفین ہیں، لہٰذا ان کی نسبت حقیقی مومنین اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ رہبر معظم انقلاب کی اس خصوصیت کے بارے میں حضرت امام خمینی فرماتے ہیں، اب تک وہ ملت اور اسلام کے خادم اور مستضعف طبقے کے حامی ہیں اور حکم قرآن کے مطابق کفار کے لیے سخت اور مومنین کے لیے رحم دل ہیں۔ انقلاب کے قوی بازو۔ اسلامی انقلاب کے عزیز رہبر کی ملک کے مختلف شعبوں میں جد و جہد اور فعالیت نے ایک کارآمد طاقتور اور تجربہ کار شخصیت کو جنم دیا جو بے شک اسلامی جمہوریہ ایران کے مقدس نظام کے لیے ایک بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں امام خمینی فرماتے ہیں، انقلاب سے بھی کئی سال پہلے سے میرا آپ کے ساتھ قریبی رابطہ تھا اور یہ رابطہ اب تک برقرار ہے، اور میں آپ کو اسلامی جمہوریہ ایران کا ایک قوی بازو سمجھتا ہوں۔ میں آپ کو ایسا عالم سمجھتا ہوں جو فقہی مسائل سے آگاہ اور اس کا پابند ہو، اور فقہ کی مطلقہ ولایت سے مربوط ہو، جو فقہی مبانی ہیں ان کی حمایت کرنے والا ہو۔ سابقہ حسن کارکردگی اور محبوبیت۔ علم و عمل کے میدان میں ان کی سابقہ حسن کارکردگی اور درخشندگی، چاہے انقلاب سے قبل یا انقلاب کے بعد، امام اور ملت کے درمیان ان کی محبوبیت کا سبب بنی، اور حضرت امام نے اس صفت کے بیان کرنے کے ساتھ آپ کو تہران کی نماز جمعہ کی امامت کے لیے منسوب فرمایا۔ جناب مستطاب سید العالم و حجت الاسلام آقا حاج سید علی خامنہئی کی خدمت میں الحمدللہ جناب عالی اپنی سابقہ حسن کارکردگی کے لحاظ سے اور اپنے علم و عمل میں شائستگی کے اعتبار سے تہران کی نماز جمعہ کی امامت کے لیے منسوب ہو رہے ہیں۔ لوگوں کی ہدایت اور ارشاد کے لیے آپ کی توفیقات خدا سے طلب کرتا ہوں۔ امام کے دل میں اور ایران کی دیانتدار ملت اور پوری دنیا کے انقلابی مسلمانوں کے نزدیک آپ کی محبوبیت اس قدر زیادہ تھی کہ آپ کو قتل کرنے کی سازش کے ناکام ہونے کے بعد حضرت امام نے اپنے پیغام میں فرمایا، ان لوگوں کی قتل کی سازش کرنے والوں نے اپنے برے ارادے کے ذریعے جو آپ کے ساتھ کیا، دنیا کے ہزاروں دیندار و انقلابی لوگوں کے احساسات کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ مسلح اور روشن فکر۔ رہبر معظم انقلاب مسلمانوں کو حقیقی اصلاح کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ آپ کی دلچسپ گفتگو نماز جمعہ کے خطبوں کے ذریعے پوری دنیا کے غیور مسلمانوں تک پہنچتی رہی۔ حضرت امام اس بارے میں فرماتے ہیں، ان لوگوں نے اس کے ساتھ برا ارادہ کیا جس کی دعوت حق کی صدا مسلمانان جہاں کے کانوں میں اثر انداز ہوتی تھی۔ انہوں نے علم و عمل کے میدان میں اس قدر اپنی روشن فکری اور ہوش مندی، آگاہی اور ذہانت کا ثبوت دیا جو احساس ذمہ داری اور تقوی کے ساتھ ساتھ اس حد تک پہنچی کہ دوسری مرتبہ ان کے صدر منتخب ہونے کے بعد ان کی صدارت کو نافذ کرتے ہوئے حضرت امام نے فرمایا، دیندار ملت نے اپنے بلند ارادوں اور ثابت قدمی سے یہ سنگین ذمہ داری اس شخص کے سپرد کی جس نے 4 سال پوری ذمہ داری، صداقت اور روشن فکری سے ایران، اسلام اور ملت کی خدمت کی، اور یہ ان خدمات کے بعد تھیں جو انہوں نے قبل اور بعد از انقلاب انجام دیں۔ جزاک اللہ خیرہ، خدا ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔
تیسرا حصہ خالص محمدی اسلام کی راہ میں مسلسل کوششیں۔ خالص محمدی اسلام کی راہ میں مسلسل کوششیں۔ انقلاب سے پہلے کی جد و جہد، نہ تھکنے والے بہادر مجاہد حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنائی نے اپنی پوری بابرکت زندگی اسلام اور انقلاب کے دفاع اور جہاد میں گزاری۔ زندگی کی سختیاں اور پریشانیاں کبھی بھی کلم اللہ کی سربلندی کی راہ میں مخلصانہ خدمت سے مانع نہیں بنی۔ یہ عظیم مجاہد 1341 ہجری شمسی کے آغازی سے جو حضرت امام خمینی کی رہبری میں بپا ہونے والے عظیم اسلامی تحریک کا آغاز ہے، ایک مخلص سپاہی اور وفادار دوست کی مانند قلم اور بیان کے اسلحے سے طاغوت کے خلاف برسر پیکار ہو گئے۔ معاشرے کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے کوشاں ہو گئے اور لوگوں کو قرآنی معارف سے باخبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو ظالم شہنشاہ کی حکومت کے خلاف جہاد کرنے کی طرف راغب کیا۔ حجت الاسلام والمسلمین عبد الرضا یزد پناہ، جنہوں نے آیت اللہ خامنائی کی چند سالہ شاگردگی کا افتخار حاصل ہے، طاغوت کے زمانے میں آپ کی انقلابی فعالیت کے بارے میں فرماتے ہیں: آیت اللہ خامنائی طاغوت کی مخالفت اور جہاد کے حوالے سے شہر مشہد میں معروف تھے۔ ان کے مرید اور طرفدار سید جمال کو ان کی شکل میں دیکھتے تھے۔ روشن فکر افراد اور یونیورسٹی کے طلباء کے درمیان فخر حوزہ علمیہ تھے، اور حوزہ علمیہ میں ایک حیرت انگیز فکری احیا اور بیداری کے علمبردار تھے۔ جب میں ان گزشتہ سالوں پر نظر ڈالتا ہوں اور ان کے چہرے کو اپنے ذہن میں لاتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کٹہرے میں ایک شیر تھے۔ زمانے کے شیاطین کے خلاف سراپا احتجاج تھے۔ ان تمام سختیوں اور پابندیوں کے باوجود جو مشہد کی شاہی حکومت نے ان پر لگائی تھیں، انہیں جہاد کی راہ سے روکنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ ان کے لیے تقریر کرنا ممنوع قرار دیا گیا تھا، لیکن وہ علماء اور یونیورسٹی کے طلباء کو تفسیر قرآن و نہج البلاغہ کے دروس کا انعقاد کر کے انہیں اسلام کے انقلابی اور زندگی بخش نظریات سے آشنا کرتے تھے۔ وہ مشہد میں جہاد کا مرکز تھے۔ انہوں نے خفیہ طور پر ایک سلسلہ تشکیل دیا۔ حوزہ علمیہ میں علماء کے حلقے میں، مدرسوں کے طلباء کے درمیان، بازاروں میں اور یونیورسٹی میں، یہاں تک کہ فوجی اداروں میں بھی نفوذ پیدا کر لیا، اور ان کے ذریعے پوسٹروں کے توسط سے اعلانات منتشر ہوتے تھے۔ مشہد کی ساری تحریکی فعالیت ان تشکیلات کے ذریعے ہوتی تھی، یہاں تک کہ والعصر جیسے مسلح گروہوں کو بھی ہدایت جاری کرتے تھے جس کے اراکین بعد میں گرفتار کر لیے گئے تھے۔ ان حساس اور مشکل سالوں میں ان کی جدوجہد اور کوشش اس قدر زیادہ اور وسیع تھی کہ ان سب کو اس مختصر کتاب میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے، اور ہم ان میں سے صرف بعض کو یہاں پر بیان کریں گے۔ امام خمینی اور عوام کے درمیان رابطہ۔ امام خمینی کی جانب سے آپ کو سن 1342 میں اس بات کی ذمہ داری دی گئی کہ تقدیر ساز اہم پیغامات مشہد مقدس میں پہنچا دیں۔ پہلا پیغام علماء کرام، مقررین اور مذہبی انجمنوں کے نام تھا، جس میں اسرائیل کی مذمت کرنے اور شاہی حکومت کی جانب سے مدرسہ فیضیہ قم میں طلبہ کے قتل عام کرنے کے حقائق کو بیان کیا گیا تھا۔ دوسرا پیغام آیت اللہ العظمیٰ میلانی کے نام تھا۔ ان پیغاموں کو پہنچانے کے بعد آپ نے اپنے انقلابی اور دیندار دوستوں کے ساتھ صوبہ خراسان کے مختلف شہروں میں سفر کیا تاکہ وہاں کے لوگوں کو بھی امام کے پیغام سے باخبر کریں۔ اپنے مشن کے مطابق آپ نے بیرجند کے شہر کا انتخاب کیا، جو اس صوبے میں ظالم شاہی قدرت کا مرکز تھا۔ تیسری محرم سے انہوں نے اپنا تبلیغی کام شروع کر دیا تھا۔ لوگوں کو آگاہی عطا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو ظالم شہنشاہی حکومت کے خلاف جہاد کرنے کی طرف راغب کرتے رہے۔ 7 محرم کو بہت بڑا مجمع آپ کی اہم گفتگو سننے کے لیے حاضر ہوا، جس میں آپ نے خطاب فرماتے ہوئے مدرسہ فیضیہ کے طلباء کے قتل کیے جانے کا واقعہ بیان کیا۔
لوگوں میں ایک عظیم تبدیلی رونما ہوئی اور حاضرین مجلس دھاڑے مار مار کر روئے اور ان کے دینی اور انقلابی جذبات ظالم حکومت کے خلاف بھڑک اٹھے۔ اس بارے میں آپ خود فرماتے ہیں، اس دن ممبر پر جانے والے پہلے مقرر نے بہت وقت لیا اور دیر سے اپنی تقریر کو ختم کیا۔ میرے لیے صرف آدھا گھنٹہ بچا تھا۔ میں نے مطلب کو بیان کرنا شروع کیا۔ جوش و جذبے کی وجہ سے مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا، اگرچہ میں ڈر نہیں رہا تھا، لیکن لوگوں کا حال مجھ پر اثر ڈال رہا تھا کہ لوگ عجیب انداز سے آنسو بہا رہے تھے، اور جب میں ممبر سے نیچے اترا تو لوگ میرے ارد گرد جمع ہو گئے، کہیں مجھے گرفتار نہ کر لیا جائے۔ حقائق کو بیان کرنے کی وجہ سے سامراجی کارندوں نے ان کو ظالم حکومت کے لیے ایک عظیم خطرہ سمجھتے ہوئے اسی سال عاشورہ کے دن گرفتار کر لیا اور مشہد کی جیل میں قید کر دیا۔ سال 53 تھا، 56 کا جہاد۔ اسلامی انقلاب کے رہبر بزرگ نے سال 43 سے لے کر 56 تک کے جہاد میں ان سیاہ اور دردناک سالوں میں اپنے مسلسل جہاد کو اس طرح بیان فرمایا ہے۔ قید سے رہائی کے بعد میں قم آ گیا اور اسی سال کے آخر میں اسی قسم کی ذمہ داری کے ساتھ زاہدان روانہ ہو گیا۔ یہ سفر بھی نتیجے کے اعتبار سے سابقہ سفر کی مانند تھا۔ زور و شور سے تقاریر اور حقائق کو بیان کرنے کا سلسلہ مہینے کے درمیان گرفتاری ہونے کی وجہ سے رک گیا۔ گرفتاری کے بعد مجھے تہران میں قزل قلعے میں قید کر دیا گیا۔ سال 43 میں چند فضلاء اور مدرسین کے ساتھ مل کر شہر قم میں ایک خفیہ سیاسی تنظیم کی تشکیلات میں مصروف ہو گئے۔ یہ تشکیلات کچھ مدت کے بعد منکشف ہو گئیں اور چند معروف شخصیات کو گرفتار کر لیا گیا۔ میں اور دیگر بعض افراد ایک سال تک متواتر پنہاں رہے۔ سال 43 کے آخر میں مشہد پلٹ آیا اور حوزہ علمیہ کے بڑے پائے کے دروس میں شرکت کرنے کے ساتھ ساتھ عالمی سطح کے دروس اور تفسیر کی تدریس میں مشغول ہو گیا۔ ان سالوں میں 43 سے 46 تک میری اہم ترین مصروفیت بنیادی فعالیت یعنی نظریاتی اور سیاسی تھی، جو پہلے حوزہ علمیہ اور یونیورسٹی کی حد تک تھیں، تدریجاً مشہد کے پورے معاشرے کی حد تک بڑھ چکی تھی۔ یہ فعالیت حقیقت تمام انقلابی سرگرمیوں اور کوششوں کا اصلی سرچشمہ تصور کی جاتی تھی۔ دوسرے شہروں میں اور تہران میں بھی کثیر افراد پر مشتمل عظیم درسی اجتماعات تھے، جن میں تفسیر، حدیث اور اسلامی نظریات کو بیان کرتا تھا۔ ان کی بہت کم مثالیں ملتی ہیں۔ ان مصروفیات کے علاوہ تحریری میدان میں بھی اپنے قلم سے حقائق کو لکھنے کی بنا پر مجھے بار بار سال 46 اور 49 میں قید کیا گیا۔ سال 48 سے ایران میں جب مسلحانہ جہاد کا راستہ ہموار ہو گیا تو ظالم سامراجی طاقت جو مختلف قرائن کی وجہ سے یہ سمجھ چکی تھی کہ یہ مسلح کوشش کرنے والوں کا رابطہ یقیناً مجھ جیسی شخصیات سے ہوگا، رد عمل کے طور پر ان کے رویے میں اور شدت پیدا ہو گئی۔ سال 50 میں 5ویں مرتبہ پھر مجھے قید کیا گیا۔ جیل میں ظالم شاہ کے کارندوں کی سختی سے یہ صاف واضح ہو رہا تھا کہ اسلامی نظریات کی حمایت میں مسلح جہاد کی وجہ سے وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہیں اور یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کہ اس مسلح جہاد میں میری مشہد اور تہران کی فکری اور تبلیغاتی فعالیت کا اثر نہ ہوا ہو۔ آزادی کے بعد تفسیر کے عمومی درس اور نظریات کی خفیہ کلاسوں اور ان کے دائرے میں وسعت پیدا ہو گئی۔ سال 50 سے 53 کے درمیان تیز و تند اسلامی فعالیتوں، خفیہ جدوجہد اور مشہد میں انقلاب کی بنیادی کوششوں کا محور وہ کاوشیں تھیں جو 3 مراکز مسجد کرامت، مسجد امام حسن اور مسجد مرزا جعفر میں انجام دی جاتی تھیں۔ میرے تفسیر کے درس، نظریاتی درس اور عمومی کلاسیں ان 3 مساجد میں منعقد ہوتی تھی، جس کے ذریعے ہر ہفتے ہزاروں افراد اسلام کے انقلابی تفکر سے آشنا ہوتے تھے اور اسلام کی راہ میں فداکاری اور جہاد کرنے کا جذبہ ان میں بیدار ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے استقامت اور روشن فکری کے یہ دونوں
مراکز شاہی خاندان کے ایجنٹوں کے وحشیانہ حملے سے تعطل کا شکار ہو گئے۔ بہت سے افراد کو ان دروس و کلاسوں میں شریک ہونے کے جرم میں اور بہت سے لوگوں کو دروس منعقد کرانے کے جرم میں گرفتار کیا گیا یا ان سے باز پرس کی گئی۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ اپنے پارٹ نمبر 5 کے اختتام کرتے ہیں۔